زندہ باد۔ سامعین گرامی قدر، تنویر اللہ شاکر صاحب اپنی محبتیں آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے آپ کے قلم میں اور آپ کے کلام میں وہ طاقت عطا کی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کم و بیش آپ کا کلام پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جہاں سے چھوڑا ہے میں وہیں سے تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں، اور ہم نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے سماعت کرنا ہے۔ جس کی توجہ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس کے سینوں میں اہل بیت کے لیے جتنی محبت ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ وفا کا ذکر کرے ذکر بے وفا نہ کرے، وفا کا ذکر کرے ذکر بے وفا نہ کرے، وفا کا ذکر کرے ذکر بے وفا نہ کرے، کسی میں ہو اتنی کوشش کبھی خدا نہ کرے، نبی کا ذکر کرے اور مرتضیٰ کا ذکر نہ کرے، نبی کا ذکر کرے اور مرتضیٰ کا ذکر نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کبھی خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کبھی خدا نہ کرے، کیونکہ ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے، ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے، ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے۔ ہر لمحہ علی کی بات کرو، ہر وقت علی کا ذکر کرو، یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں، یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں، پنج تن کے آگے ہاتھ کرو۔ ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے۔ مولا علی جیا دربار نہیں، اعظم قادری میرا جملہ سنیے اور مچل جائیے۔ مولا علی جیا دربار نہیں، مولا علی جیا دربار نہیں، تے حسین جئی سرکار نہیں، جنو پنج تن پاک نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں۔ ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے۔ سامعین گرامی قدر، آئیے کریم آقا علیہ السلام کی محفل پاک میں ایک بار پھر وقت ہوا جا رہا ہے علم و حکمت کی بارش کا۔ عالم اسلام کی انتہائی مذہبی، دینی، روحانی اسکالر شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شاہ حسین المعروف ثانی سرکار زیدہ شرف ہو آپ کی خدمت عالیہ میں ملتجی ہیں۔ تشریف لائیں، اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو منور و معطر فرمائیں، بھرپور استقبال کیجئے، آپ کی محبتیں بڑھ جائیں، بڑھ کر آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ اٹھائیے دائیں ہاتھ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اللہ، اس کی آواز کو بالکل سادہ کر دیں، ایکو اور ڈیلے بالکل زیرو کر دیں۔ اللہ اللہ، تھوڑی سی آواز کھولیں۔ اللہ اللہ، بڑی محبت سے ہمارے دوستوں نے آج کا وقت حکم کیا ہے، آپ زیارت فرما رہے ہیں مسند خاص پہ امیر جماعت اہل سنت، بانی اور محتمم ادارہ حاضہ حضرت علامہ مولانا غلام شبیر فاروقی صاحب، اللہ حضور کے توسل سے آپ کو برکتیں، عزتیں، رحمتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں۔ میں ویسے یہ چھوٹی دنیا اٹھا دیا کرتا ہوں، لیکن چلیں آپ تشریف رکھیں۔ اب بعین ہی مسند خاص پہ زیر مسند صدارت آل نبی اولاد علی المرتضیٰ فخر سادات
حضرت پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور صاحبزادہ خلیق احمد اوان صاحب، آوان برادران جن میں ملک انور احمد آوان، انوار احمد آوان اور ملک اشفاق احمد آوان، ملک شفیق احمد آوان، حافظ توصیف احمد آوان، اللہ ان سب کو برکتوں والی صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ بڑی پیار کرنے والی شخصیت میرا بیٹا، پاکستان بھر میں ایک خوبصورت نام ہے ثناخوانی میں، نوجوان نسل بہت زیادہ محبت رکھتی ہے میرے بیٹے سے، اللہ مزید عزتیں عطا فرمائے۔ محمد اعظم قادری صاحب، اللہ مزید شان و شوکت سے نوازے، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، اللہ انہیں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ چونکہ باتیں قرآن کی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فقیروں کی پہچان ہی قرآن ہے۔ جو لوگ درس قرآن کا ٹائٹل دیتے ہیں، قرآن ان سے بہت ہی کم سننے کو ملتا ہے، روایات پہ ہی زیادہ فوکس ہے۔ اشعار اور روایات، واقعات، اس کی وجہ سے اہل سنت کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ انگشت تان اٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ صاحبان علم بھی اب منبر کی دنیا سے علم نہیں بکھیرتے، علم نہیں تقسیم کرتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اختلافات کا اصول نہیں رہا۔ جو اختلافات کا اصول ہوتا ہے اسے نہیں اپنایا گیا۔ لوگ اب اختلافات نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ قطعاً طرز اختلاف نہیں ہے، اہل علم کا یہ طریقہ نہیں رہا۔ بڑا خوبصورت ہے، لیکن مجھے اس کی آواز بالکل سادی چاہیے۔ ابھی بھی تھوڑی سی آواز میں پیچھے آواز ہے، آواز کے پیچھے، ہاں جی اب ٹھیک ہے، یہ آواز چاہیے، بالکل سادی آواز۔ اب اسے تھوڑا سا کھول دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے سورہ نحل سے بات کو شروع کرتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خطاب لمبا نہیں ہوتا، بڑا مختصر سا لیکچر ہوتا ہے، اور سارا مبنی بر آیات ہوتا ہے، تحقیق پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو جو تحقیق پہ مبنی گفتگو ہوتی ہے وہ اختصار اور جامعیت کی حامل ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے مگر جامع ہوتی ہے۔ 10 15 20 25 منٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، لیکن گفتگو 40 منٹ تک چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا، میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے رحیم یار خاں کا سفر کرنا ہے، یہیں سے سفر کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ آئیے سورہ نحل سے بات شروع کر رہے ہیں، 16 نمبر سورہ ہے۔ بڑے تحمل سے قرآن سنیے گا بیٹا، آپ کھڑے ہو جائیں، اگر چپ رہنا ہے تو پھر بیٹھے رہیں، ورنہ کھڑے ہو کے پیچھے چلے جائیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں، میں اٹھا دیا کرتا ہوں، میرے سامنے یونیورسٹی میں بڑے بچے بیٹھتے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، تو بیٹا بولنا نہیں، آپ اگر بولیں گے تو پھر اٹھا دوں گا، میں بالکل پیچھے بھیج دیتا ہوں۔ میں بڑی توجہ اب قرآن کی طرف۔ سورہ نحل ہے بھائی، 16 نمبر سورہ ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ جیتے رہیں بھائی، ایک آیت ہو گئی جی، ایک آیت آپ تک پہنچ گئی ہے۔ چلو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جو ابھی ان کی توجہ نہیں جن کی ہوئی، میں دوبارہ تلاوت کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہر میدان میں غالب ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، قرآن ہر میدان میں۔ دیکھیں آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے۔ میں بڑے اچھے شعر پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ پڑھو، شعر میں اپنے اکیلے ہی پڑھوں گا، لیکن قرآن مل کے پڑھنا ہے۔ قرآن ہر میدان میں غالب ہے، جیتے رہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے گا 10 گنا معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گے۔
اس لیے لاہور کے جوان قرآن پڑھا کریں. لو جی ایک آیت ایک ہو گئی. آئیے پھر ارشاد ہوتا ہے ولا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر. دو آیتیں ہو گئی جی. دیکھیں بس ایویں 2 4 5 6 آیات ہیں، یہ تلاوت کر کے فوراً اجازت ہے. 2 آیات ہو گئی جی. رک کے سنیے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. بھائی چونٹی کا ذکر قرآن میں، ہاتھی کا ذکر. ماشاءاللہ اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن سننا ہے. لو جی پھر ارشاد ہوتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن. بھائی 4 آیتیں ہو گئیں جی. بھئی دیکھیں میں نے آپ کو سبق یاد کروانا ہے. 4 آیتیں ہو گئیں. جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کوئی باتیں اشارتاً بھی ہوتی ہیں. 4 آیتیں ہو گئی میرے دوستو. بھئی ہو گئی جی. لو جی پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا. قرآن مشکل کشا. نہیں میرے دوست پہنچ نہیں رہے، میں کوئی عرض کر رہا ہوں قرآن مشکل کشا. بس اب کچھ دوست جاگے ہیں تو جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ پڑیں گے. قرآن مشکل کشا. بھئی آپ بے فکر رہیں، میں ذمہ داری سے گزارشات پیش کیا کرتا ہوں. بے فکر رہیں. اس قرآن کو سامنے رکھ کے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے فرمایا تھا ھذا قرآن و انا قرآن، ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا. بھئی اب میرے دوست جاگے ہیں. قرآن مشکل کشا. نہیں ابھی بھی آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آ رہی. قرآن مشکل کشا. اچھا بھئی لاہور کے جوان اگر جاگ رہے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں میں ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لوں. نہیں یار اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ بات علی کی ہو، بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. جس کے دل میں مشکل کشا کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو. لو جی مشکل کشا پہ قرآن پڑھنے کے لیے سورہ نمل کی طرف سفر کر رہے ہیں. بھائی 27 نمبر سورہ ہے بسم اللہ، اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے. اچھا اس طرح پڑھو گے تو پھر 39 نمبر آیت بھی پڑھ لیں گے. اگر ایسے سبحان اللہ کہو گے تو پھر بات پھیل بھی سکتی ہے. لو جی سنیے گا سورہ نمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے. ہوا یہ تھا، پہلے پریفیس آف دا ورس اس آیت کا بیک گراؤنڈ سنیے گا. ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. نبی بیٹا there is not any sort of discussion please, just concentrate your mind towards the holy Quran. اپنی ہر طرح کی گفتگو اب چھوڑ دیں، اب صرف قرآن کی طرف دیکھیں. سورہ نمل میرے سامنے ہے. سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جب کہا نہ کوئی ہے، میرے جوان بچے دھیان سے قرآن سنیں. اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا. اس نے کہا سونا نبی آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں، آپ بعد میں بیٹھیں گے، جن تخت پہلے لائے گا. سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، بیٹھ جا. آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. لو جی میں ذمہ دار ہوں ایک ایک جملے کا. اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک فقیر کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا. میں آج کے دور کے مطابق عرض کرتا ہوں اب سلیمان کی امت کا بابا کھڑا ہوا. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں. آج کل بڑی فضا چل رہی ہے کہ باب شیع کوئی نہیں. آؤ ہم آپ کو قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں باب شیع کیا ہے.
اب سلیمان کی امت کا ایک بابا کھڑا ہوا. اس بابے کا نام ہے آصف بن برخیا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو, تخت آیا تھا؟ نہیں. بندے چپ بیٹھے ہیں, نہیں آیا. نہیں میں آگے چلوں گا جب تک ہر زبان نہیں حرکت کرے گی. نہیں آیا. بد نصیب زبان چپ ہے, قرآن کے لیے نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ نہیں آیا. اب مجھے جواب دو, تخت کون لایا؟ نبی, ولی؟ شاباش. کون لایا؟ ایک دفعہ پھر بولو, کون لایا؟ اب گھر بیٹھ کے سوچنا, اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ تو بسم اللہ, جیتے رہیں, سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اچھا ایک دفعہ کہو یا علی. بد نصیب زبان چپ ہے, کہو یا علی. نہیں میں آگے چلوں گا جب تک آپ چپ رہیں گے. کہو یا علی. دیکھیں اگر آپ نے کوئی باتیں سننی ہے, فقیر کی آکسیجن ہے یا علی یا علی. کہو یا علی. ابھی بھی آواز کم ہے, کہو یا علی. بھائی جس کے دل میں حلالی خون ہے ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی. ایک دفعہ پھر کہو یا علی. نہیں میری طرف دیکھنا, ذرا میری طرف دیکھنا. منافق کا سینہ چیرو, کہو یا علی. جیتے رہے, پھر کہو یا علی. اچھا اگر آپ اجازت دو تو یہ مولا علی ولی آئے دوبارہ نہ پڑھ لیں. نہیں کیسے پڑھیں گے, ابھی ٹھنڈا بول رہے ہیں یارا. نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے. جس کے دل میں علی کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اچھا میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, ذرا جوان جاگیے گا. میں جوان بچے آج کے پروگرام میں زیادہ ہے, میرے جوان بچے جاگیے گا. یہ آصف بن برخیا سلیمان نبی کا بابا ہے. حضرت جی یہ تو سلیمان کا بابا بڑی شے ہے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرو, ذرا رکو. تخت کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ پچھلی گلی میں, ساتھ والے کمرے میں, پچھلے محلے میں. کہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ ملک سبا, ہزاروں میل دور. اچھا کہاں پہ تھا؟ محلات کے باہر پڑا تھا. سارے بولو. اچھا اندر پڑا ہوا تھا پچھلے کمرے میں, کھلا پڑا تھا. کیا مطلب؟ تالوں میں تھا. چھوڑے ساری باتیں, مجھے ایک بات کا جواب دو, جتھے بھی پہ آسی بابا کٹ لے آیا ہے. نہیں آپ ابھی بھی چپ ہے, بابا کٹ لے آیا ہے. یہ مطلب یہ تے سلیمان دے بابے بڑی شے نے. نہیں تسا غور ہی نہیں کیتا, میں کوئی گل پہ کرنا. اگر سلیمان دے بابے بڑی شے نے, نہیں اگلا جملہ دوں گا, اگر پچھلے نبیوں کے بابے بڑی شے ہیں, نہیں میں ابھی بھی نہیں بولوں گا اگلا جملہ, اگر پچھلے نبیوں کے بابے بڑی شے ہیں, آصف بن برخیا سلیمان کی امت کا بابا ہے, غوث اعظم محمد کی امت کا بابا ہے. آصف بن برخیا سلیمان کی امت کا بابا ہے, گنجے شکر مصطفیٰ کی امت کا بابا ہے. یہ مطلب ہے اگر پچھلے نبیاں دے بابے بڑی شے نے تو پھر مصطفیٰ کے بابے ان سے بھی بڑی شے ہیں. تے پھر مینوں کہن دیو تو کوئی شے نہیں, بابے بڑی شے نے. او بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. میں یہ دوبارہ کہوں گا, تو کوئی شے نہیں, بابے بڑی شے نے. اچھا مینوں جواب دیا جے, تو کوئی شے نہیں. نہیں اگے بھی بندے چپ بیٹھے نے, تو کوئی شے نہیں. ایک نہ کرو لاہور والے, جس دل میں داتا صاحب دی محبت چپ نہیں رہے گا. تو کوئی شے نہیں, جیتے رہے, تو کوئی شے نہیں. ایک بار پھر بولیا جے, تو کوئی شے نہیں. دیکھیں ایک کمرے میں بیٹھ کے, اپنوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا اور ہے, مجمع میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کہو جلدی سے. اچھا ٹھہریے گا, ذرا ٹھہریے گا. مولا یہ جو آصف بن برخیا بابا تھا, اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ اللہ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب, علم من الکتاب, بولا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. ایک گھر بہ کے ٹھنڈی طبیعت میں سوچیا جے, اے جدی کول کتاب وچوں تھوڑا جنا علم ہوئے, جے او اینی طاقت رکھ دے تے جڑا بابے علم ہوئے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں علی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہو.
اچھا اسی آیت پہ ایک جملہ اور سننا، یہ آصف بن برخیا سلیمان کی امت میں سے ایک جزوی ولی تھا. آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. میں نہیں اگلا جملہ بولوں گا، بندے چپ بیٹھے ہیں. آصف بن برخیا جزوی ولی تھا. اگر جزوی ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، مولا علی تو کلے ولی ہے. بھائی جس دل میں علی بستا ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. اگر آپ اجازت دو تو علی پہ ایک آیت اور نہ پڑھ لیں. اچھا نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں جی آگے چلتے ہیں. نہیں دیکھیں میں کبھی بھی ایسے علی علی نہیں کیا کرتا. جس کے دل میں علی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. لو جی آ جاؤ سورہ ہے بنی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں. 17 نمبر سورہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے. جیتے رہے سلامت رہے. ابو بکر تشریف فرما ہے. اب میری طرف دیکھنا میرے جوان بچے، میرے پیارے بچوں، گفتگو نہ کریں، صرف سنیں بھائی. دیکھیں مجھے تجربہ نہیں ہے اس طرح گفتگو والے مجمع میں بات کرنے کا. میں وہ ایسا نہیں کہ آپ گفتگو کریں اور میں نہیں، ایسے ممکن نہیں ہے. آپ کی توجہ پوری قرآن کی طرف ہوگی تو آگے بات چلے گی. اب نہیں گفتگو چاہیے، جیسے بڑی ضروری گفتگو ہے بے شک باہر چلا جائے. میں تو کلاس میں بھی کہا کرتا ہوں گفتگو کرنی ہے میرا بیٹا باہر چلے جاؤ، گفتگو کر کے واپس آ جاؤ. قرآن سے ضروری کوئی گفتگو نہیں ہے. اب صرف قرآن سنیں. حضرت ابو بکر تشریف فرما ہے. بیٹا خاموش، چھوٹے بچے نہیں بولیں گے. حضرت ابو بکر تشریف فرما ہے. قرآن کھولا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت آئی. آپ نے پڑھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، محشر والے دن سب کو ایک امام کی آواز سے بلایا جائے گا. صدیق اکبر نے اس آیت کو پڑھا، رہا نہ گیا، قرآن پکڑا، سینے سے لگایا، مسجد نبوی میں چلے گئے، نبی رحمت کو پایا، رسول اللہ کے سامنے قرآن رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ ذرا فرمائیے تو صحیح یہ معاشر والا امام کون ہے؟ ہائے ہائے آپ ابھی بھی چپ ہے. یا رسول اللہ ذرا فرمائیے تو صحیح یہ معاشر والا امام کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے 70 دفعہ پوچھا، نبی خاموش رہے، ابو بکر بھی خاموش ہو گئے. اچانک مسجد نبوی کے درمیان والے دروازے میں سے مولا علی کو آتے ہوئے دیکھا. نبی فرماتے ہیں صدیق اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ ہائے ہائے صدیق اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ذرا فرمائیے تو صحیح یہ معاشر والا امام کون ہے؟ نبی پاک نے علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا صدیق دیکھ بھی لے اور پہچان بھی لے، وہ معاشر والا امام میرا علی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. بسم اللہ بسم اللہ. حیدر 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 جیتے رہے. حیدر 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 بسم اللہ. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا. نہیں تھوڑے رہنے دے، ٹھنڈا بول رہے، بول ہی نہیں رہے. اول تو سارے سبحان اللہ کہہ رہے. جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتے. جڑا علی دا نوکر ہے اچھی کہو سبحان اللہ. غریباں دا زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غلامان علی ہے ہم، ہمارا ہے علی مولا. جدا علی مولا سبحان اللہ کہو جلدی نال. جیتے رہیں جیتے رہیں سلامت رہیں. اجازت دے آگے قرآن پڑھا جائے. سلامت رہیں. اچھا جو قرآن میں پڑھ چکا مجھے وہ ذرا سنا دو. قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن ہدایت، قرآن رحمت کہو. رحمت نہیں میں اکیلا کیوں پڑھ رہا ہوں، قرآن مل کے پڑھنا ہے. رحمت، شفا، ہدایت، بشارت، تبیان. رحمت، شفا، تبیان، قرآن مجید،
रुकना, अब रुकना, देखा आपने सबक पढ़ा तो मुझे मजीद सबक ज़हन में आ गया। रुकना, सूरह अल्लाहु अकबर कबीरा, सूरह तगाबुन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर सूरा है, 31 नंबर आयत है, बल्कि 8 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़आमिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूलिही, और उसके रसूल पे, वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, और इस नूर पे ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान नूर। हाँ जी, कुरान नूर। सारे मौलवी मानते ने कुरान नूर है, कोई इनकार नहीं करेगा। कोई मसला है तो बात करो मेरे साथ, कुरान नूर है। अच्छा हम मेरे वेख्या जी, मेरे तकिया जी, इथों भी नूर है, इथों भी नूर है, इथों भी नूर है, इधरों भी नूर है, इधरों भी नूर है, इधरों भी नूर है। आप नूर है ना, एदा सारा ही घर नूर है। हाय हाय, तुसा गौर ही नहीं कीता, मैं कोई गल करना भेजे समझ आउंदी है पई। ये जेड़ा आप नूर होवे ना, हुण वेखिया जी, मेरे वेखिया जी, इधर मेरे तकिया जी, सूरह सबा भी नूर है, सूरह तगाबुन भी नूर है, सूरह अहज़ाब भी नूर है, सूरह हामीम सजदा भी नूर है। तुसी चुप बैठी हो, सूरह मुहम्मद भी नूर है, सूरह कौसर भी नूर है। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। तो फिर कुरान नूर हुआ नहीं हुआ? नहीं, आप चुप बैठे, नहीं नूर नहीं। मुझे तकलीफ हुई है आपकी, बिस्मिल्लाह, सलामतियां हो जी, करम नवाजियां हो, मालिक मेहरबानियां फरमाए, अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाए। हर आने वाला मेहमान हमारे लिए बायसे बरकत है जी। अच्छा चले, माशाअल्लाह, आपके वालिद गिरामी है। अच्छा, अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ने आपको हीरा लाल दिया है, अल्लाह इसने भी अता फरमाए। लो जी सुनिएगा भाई, कुरान नूर है। तुझे चुप बैठो, था नहीं है, नहीं अजय भी चुप ने जवान, कुरान नूर है। अच्छा हम मेरे तकिया जी, जरा रुकिया जी, हम पढ़ चुके आयतें, हम कुरान पढ़ चुके, रहमत, शिफा, हिदायत, बशारत, तिबियान, कुरान, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नूर। भाई कुरान नूर। अब रुकिए, मैं बड़ी जल्दी निकल रहा हूं आगे, ज्यादा सफर नहीं करवाऊंगा आपको, बेफिक्र रहे। मौला कुरान कैसा नूर है, रुकना। अब मेरे सामने सूरह राद आ गई भाई, 13 नंबर सूरह है, 31 नंबर आयत है। इरशाद है, लौ अन्ना कुराना, अगर ये वाला नूर सुयरत बिहिल जिबालू, अगर ये वाला नूर पहाड़ों पे रखते, पहाड़ चल पड़ते जी। पहाड़, बदनसीब जुबान चुप है, खुश नसीब कुरान पढ़ रही है, पहाड़ चल पड़ते। आगे अल्लाह फरमाता है, औकुतियत बिहिल अर्दू, अगर कुरान नूर जमीन पे आता, जमीन फट जाती। हाँ भाई, जमीन फट जाती। आगे अल्लाह फरमाता है, औकुल्ली मा बिहिल मौता, अगर कुरान नूर मुर्दे पे आता, मुर्दा कलाम करता। जीते रहे कमाल बोल रहे हैं, मुर्दा बोल पड़ता। इसका मतलब है ये बड़ा जलाली नूर है, बड़ा हैबत वाला नूर है, बड़ा जलाल वाला नूर है। अगर पहाड़ों पे आता, पहाड़ चल पड़ते, अगर जमीन पे आता, जमीन फट जाती, अगर मुर्दे पे आता तो मुर्दा बोल पड़ता। मौला फिर इतना जलाली नूर कहां पे रखा? फरमाया, जिसे पहाड़ बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, नज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बिक, ये ज़हरा के बाबा के दिल पे आया है, ये हुसैन के नाना के दिल पे आया है। बात यहां पे रुकी नहीं, मैं दो हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, आपका दिल देखना हो तो जाए कहां पे? फरमाया, अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मोहम्मद का दिल है। मैं जरा चेहरे तो देख लूं, अली के घर की बातें करते हुए चेहरे देखने चाहिए। वजूद में हलाली खून हो तो चेहरा खिल जाता है। जो अली का नौकर है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। चलो, अगर सैयदा फातिमा का नाम आ गया, आप इजाजत दो एक हदीस ना पढ़ ले। मैं मुस्तफा की बेटी पे 2 आयतें पढ़ना चाहता हूं, आप चुप बैठे हुए हैं, नहीं पढ़ रहे। 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी सब चुप बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसे नहीं चल, नहीं, जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। लो जी सुनिएगा, इज़ा दखलत फातिमा तू, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा। बेटा ना जी, अब मेरी तरफ देखें जी। फातिमा जब भी आती, काम आई लैया मोहम्मद खड़े हो जाते। नहीं, मेरे दोस्तों ने गौर नहीं किया। इमाम तिरमिज़ी लिख रहे हैं, सैयदा जब भी मुस्तफा की तरफ आती, जब भी आती, नहीं आपने गौर ही नहीं किया। ये नहीं कि कभी कहीं अली के घर से आती थी, नहीं, इज़ा जब भी आती।
फातिमा जब भी आती मुस्तफा खड़े होते। लाहौर वालों, आपने हदीस सुन ली है, आपने गौर नहीं किया आया कौन है, खड़ा कौन हुआ है। नहीं, मेरे दोस्तों ने गौर किया। ठहरो, मैं सादे बंदे को समझाने के लिए गर्दान पड़ता हूं। ठहरो, ए मैं बैठा ते मेरे मुर्शिद आ जाएं, मैं ते बैठे ही रहूंगा ना, फिर जी खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मेरे मुर्शिद बैठे हों, गंजे शकर आ जाए तो फिर मुर्शिद बैठे रहेंगे? नहीं, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर गंजे शकर बैठे हो, मौला अली आ जाए तो गंजे शकर बैठे रहेंगे? नहीं, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, सारे नबी भी बैठे हो, अली भी बैठे हो, सारे वली भी बैठे हो, और भाई सारी कायनात ही क्यों ना बैठी हो, मोहम्मद आ जाए, बोलो तो मेरे साथ, तो फिर सारे बैठे रहेंगे। ये जुमला दिलों पे लिखना, जिसके आने पे कायनात खड़ी हो वो मोहम्मद है, जिसके अदब में कायनात खड़ी हो वो मुस्तफा है, और जिसकी मोहब्बत में मोहम्मद खड़े हो वो सैयदा है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो मेरे सामने। जो सैयदा का नौकर बैठे कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। और जेड़ा सैयदा का नौकर है फिर कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के बंदे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। देखिए, मैंने अशार में आपको नहीं कहना, अशार सिर्फ आपने सुनने हैं। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के, मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के। हाँ, मिल जाएं चार जर्रे तो, मिल जाएं चार जर्रे तो, आंखों में डाल लूं मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। अरे मिंबर बना रसूल का, मिंबर बना रसूल का, अरशे बरी मगर शबीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यार। मुझे देखें, ये बिस्मिल्लाह, कुरान की बातें खत्म ना होने वाली हैं। 12:08 हो गए, मेरा ख्याल है इजाजत हो जाए। नहीं, काफी सबक आप सुन चुके। देखिए, तकरीबन हम 32-35 मिनट गुफ्तगू कर चुके, तकरीबन देख लें, अंदाजन देख लें, हो गई तकरीबन। अच्छा चलें जी, ठीक है जी। अच्छा 20 मिनट हो गई हैं, चलो जी 20 मिनट हो गई है, ठीक है ना, तो 10 मिनट और है, सुभान अल्लाह कह लो। जो कुरान सुना है मुझे वो सुना दे। कुरान रहमत कहो, रहमत, शिफा, हिदायत, बशारत, तिबियान, कुरान, फुरकान, मजीद, नूर, यहां तक आप कुरान सुन चुके हैं। लो जी, अब आओ सूरह वाक़िया की तरफ। 56 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाए ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। ओए लाहौर वालिओ, तुसी गौर ही नहीं पे करदे, कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। शाबाश, अब मेरे जवान जागे हैं। ओए कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। नहीं, तुसी अजे भी चुप बैठे हो, कुरान दे नेड़े पलीत नहीं आउंदे। अच्छा, हुण मैं जेड़ी अगली आयत पढ़न लगा ना, सुन के मचल जाओगे। एक कुरान दे नेड़े पलीत नहीं होंदे। अल्लाह सूरह अज़ाब में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। एक कुरान दे नेड़े पलीत नहीं होंदे ते जिन्हां दे विहड़े विच कुरान आया है ना, उन्हां तक भी पलीत नहीं होंदे। ਇਹਦਾ मतलब है अली तक पलीत नहीं होंदे, ज़हरा तक पलीत नहीं होंदे, हसन तक पलीत नहीं होंदे, हुसैन तक पलीत नहीं होंदे। और लाहौर वालियों, अब आपने लड़ना नहीं कि फला बंदा अली को नहीं मानता, फला नहीं मानता। मन्ने किवें, अली नू मनना पलीत दा काम ही नहीं, अली तक आना पलीत दा काम ही नहीं। हुण मैं जेड़ा जुमला कहन लगा ना, सुन्नी मचल जाणगे। ए जेड़ा अली तक ना आए होवे पलीत, ते जेड़ा अली दा चेहरा तके होवे सदीक। आप ये नारा जरा खड़े होके सुनाई दे, जरा बड़ा अच्छा आप लगाते हैं। बिस्मिल्लाह मेरा बेटा, मेरा चांद, सलामत रहो, लगाएं। माशाल्लाह।
پیارا, اگر آپ تھکے نہیں میری طرح, لمبے لمبے سفر اگر نہیں کرتے, یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے معاملات نہیں ہے, اگر آپ اجازت دو تو جلدی سے ایک آیت ختم نبوت پہ نہ پڑھ لیں. نہیں, ٹھنڈا بول رہے ہیں. نہیں, یہ بات اس معیار پہ نہیں, دوبارہ لگا. لے آجے آجے جی, بسم اللہ, سلامت رہے. میں واپس آتا ہوں قرآن کی طرف, جو ہم قرآن کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں. رکیے گا, سورہ بقرہ میرے سامنے آئی بھائی, 2 نمبر سورہ ہے, 60 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے, بندے نبی سے مانگنے گئے. تسی چپ بیٹھے ہو, بندے نبی کو منگن گئے نے. میں پیانا بندیاں نو پانی چاہیے, بوا نبی دا کھڑکایا نے. لو مولانا, یہ تو قرآن بتا رہا ہے پچھلیاں امتاں نو جدوں بھی لوڑ پیندی سی بوا نبی دے کھڑکاندے. اچھا ایک منٹ ٹھہرے, یہ علماء تشریف فرما ہے, استاد علماء ہے, ان سے پوچھئے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ, یہ باب استفعال سے ہے. باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اے دا مطلب ہے پچھلیاں امتاں نو جدوں بھی طلب ہوندی سی نا, بوا نبی دے کھڑکاندے سن. جیتے رہے, سلامت رہے. ہن میں لگا جملہ دین, اے پچھلیاں امتاں نو جدوں طلب ہوندی سی نا, اے بوا پچھلے نبیاں دا کھڑکدا سی. سانو جدوں بھی طلب ہوئی نا, بوا زہرا دے بابا دا ہی کھڑکایا ہے. بھائی جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا تھا, بندے گئے نبی سے مانگنے, اور مولانا بندے نبی کو منگن گئے نے. میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں, بندیاں نو پانی چاہیے. اچھا ایک کام کرو, انج کرو, کوئی آیت وہاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا. نہیں, ایسی کوئی آیت نہیں آئی, بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, میرا موسیٰ تیرے پاس پانی مانگنے آگے, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا, فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اے نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے, ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. نہیں آیا, نہیں, بندے چپ بیٹھے نے, نہیں آیا. اور تسی چپ بیٹھے ہو, نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں, اوے نبی گود وچ ہوے تے مارے اڈی تے پھر پانی آندا ہے. چپ بیٹھے, نہیں آندا. ہن ذرا جملہ سنیا جی, ماری ایڑی پانی پتھر میں سے, مارا ڈنڈا پانی پتھر میں سے. او بھائی لاہور والوں, پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, ڈنڈا نہیں مارا, ایڑی نہیں ماری, زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا, حسین کے نانا کی 5 انگلیاں میں سے پانی جاری ہوا یار. ہوں میں جملہ دین لگا, دیوانے چپ نہیں رہیں گے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں, ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. تے جدیاں 5 انگلیاں وچوں پانی نکلے اونوں خاتم النبیین کہندے نے. یار اگر بسم اللہ, اگر آپ تھکے نہیں تو تھوڑا اور پڑھ لیں. یہ مطلب ہے علی تک پلیت نہیں ہوندے, زہرا تک پلیت نہیں آتے, حسن تک پلیت نہیں آتے. اللہ نے سند دی زہرا پاک ہے. نہیں, میں کوئی جملہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے سند دی زہرا پاک ہے, جس کی پاکی کی سند اللہ دے اس سے خطائیں نہیں ہوا کرتی. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اونچی سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں زہرا کا حیا ہے کہو سبحان اللہ. بہت اچھے, کمال بات کیا. میں آپ کے چہرے تو پڑھ لوں. او بھائی, ذکر علی سننے کے لیے ایمان والا میدہ مضبوط چاہیے. جیتے رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ تمام علماء فقیر کے سر کا تاج ہیں, فقیر کا سبق سن رہے ہیں, اللہ انہیں رفعت عطا فرمائے. میں تھوڑا سا قرآن اور پڑھ لوں. تو جی آج کی گفتگو یہ تو ختم ہونے والی باتیں نہیں ہے میرا بیٹا. وہ میں رات تھا مظفر گڑھ, شاید مظفر گڑھ ہی تھے نا, کشمیر, معاف کیجیے. دیکھیں بس یہ حالات ہو گئے ہیں. بڑا سوچنا پڑتا ہے کہ آج کہاں سے آئے ہیں. تو رات کشمیر تھے, تو وہ شادی کا فنکشن تھا. تو مجھے وہ دولہا صاحب پوچھتے ہیں, شاہ جی بیان کیا کرنا ہے؟ میں کہا پتہ نہیں. مجھے کہتے کیا مطلب پتہ نہیں. ہم بڑے علماء بلاتے ہیں پنجاب سے, تو وہ تو بتا دیتے بھی مینوں اے تقریر آمدی ہے. میں کہا نہیں بیٹا, یہ 6666 آیتیں ہیں.
کھول کے بیٹھ جائیں گے, آپ کے چہرے دیکھیں گے, جیسے جیسے ذوق ہوئے گا قرآن پڑھتے جائیں گے. تو میرے صاحبو, ہم اپنے مریدین میں بیٹھ کے ساری ساری رات قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں میرے ابا بڑے شاہ جی حضور, میرے دادا میرے بڑے شاہ جی, جن کا میں مرید بھی ہوں, بریلی شریف سے پڑھے ہوئے تھے. بڑے شاہ جی حضور فارسی میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے. اب تو وہ باتیں ہی نہیں, اب تو بزرگوں کی صحبت ہی نہیں رہی, اب تو بزرگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جوان نسل. اچھا چلے میں آیت بھی یہی پڑھ لیتا ہوں, ٹھہرو, اسی منج پہ رہیں گے, باتیں قرآن کی ہو رہی ہیں. سورہ ہے, بس بیٹا تھوڑی سی اور ہے, تھوڑی سی گفتگو اور ہے, بس خاموش رہیں. دیکھیں مجھے آواز آ جاتی ہے گفتگو کی, ذرا خاموش رہیں. لو جی آخری آیت بیٹا, آج کی گفتگو کی آخری آیت, ذرا سبق سنائیں. قرآن رحمت کہو, رحمت شفا, ذرا جلدی سے, رحمت شفا ہدایت بشارت تبیان فرقان مجید کریم پاک نور, یہ آیتیں آپ نے سنی ہیں. اب رکیے گا, آخری آیت سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے, 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے. اوئے تسی چپ بیٹھے ہو, بندے وارث نے. میں پیانا قرآن چ اللہ فرماندا ہے بندے وارث نے. اچھا بھئی جڑے ہون تک بھی نہیں نہ بولے, انہاں دا بھی اللہ ہی وارث نہیں. پھر سانوں بھی پتہ ہے اللہ وارث ہے, ساڈے کولوں کیڑی شے چھپی ہے, اللہ وارث ہے. پر میرے جوان بچیو, آج جیڑی آیت میں ہن پڑھی ہے نا, اے دے وچ بندے وارث نے. جی میں پیانا بندے وارث نے. اچھا ایک منٹ ٹھہرے جی, ذرا رکیے جی, میں ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا. ہن میں لگا آج کے دور کے مطابق جو ترجمہ ضروری ہے. اللہ فرماندا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندا ہے میرے قرآن دے بابے وارث نے. ہاں جی بابے وارث نے. اچھا تسی پریشان کیوں ہو گئے ہو, ادھر میرے تکو. قرآن دے وارث بابے, رکیا جی ہن پھر, ان الارض یریثھا, زمین دے وارث بابے, ٹھہریا جی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. اللہ فرماندے میری تے جنت دے بھی بابے وارث نے. اے دا مطلب ہے جنت بے وارث نہیں. ہاں جی جنت بے وارث نہیں. میں پیانا جی جنت دے وارث نے بندے. ہن گھر بہ کے ٹھنڈی طبیعت نال سوچیا جے, جدوں اللہ نے جنت نو بے وارث نہیں رکھیا, بندہ لا وارث کیویں پسند کرے. یہ دا مطلب ہے اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا علی وارث ہے, اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا حسین وارث ہے, اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا نبی وارث ہے. ہن میں ہی عرض کراں, اللہ نو وہی بندہ پسند ہے جدا صدیق وارث ہے. نہیں ٹھہرو, میں ذمہ داری سے کرو, ٹھہرو, رکو, ذکر علی سننے والے رکو. مولا علی کے پاس ایک دن آ کے ابو بکر نے کہا تھا بخن بخن یا علی, یا علی آپ کو مبارک. فرمایا علی, علی مبارک. فرمایا ابو بکر کا دی, یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی. مبارک کس نے دی؟ آواز نہیں آئی. مبارک کس نے دی؟ ابو بکر صدیق نے. اگلا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے. مولا علی ابو بکر کا چہرہ دے کے فرماتے ہیں صدیق آپ کو بھی مبارک. فرمایا علی منو کا دی مبارک ہے. فرمایا یا علی یا صدیق, منو علی نو نبی نے آکھیا سی علی مور اونوں لائی جی دے دل وچ صدیق ہوے گا. دیکھیں یہ اوپر کیجئے گا, وہ نہ ہوا. بسم اللہ, سلامت رہے. میری طرف دیکھو میرے بچوں, حضرت عمر کی کچہری لگی ہوئی ہے, فاروق اعظم خلیفۃ الرسول آپ کی کچہری لگی ہوئی ہے. حضرت عمر تشریف فرما ہے, مشیر آئے ہوئے ہیں, وزیر آئے ہوئے ہیں. آپ نے باہر ملازم کھڑا کیا نوکر کو کہ بھائی اندر کوئی نہیں. بیٹا میری طرف دیکھیں, چھوڑ دیں گفتگو.
باہر ملازم کھڑا کیا, آپ نے فرمایا اندر کوئی نہ آئے, ہر آنے والے کو ملازم روک رہا ہے, اندر نہیں جانا, امیر المومنین نے منع کیا ہے, اندر نہیں جانا, حضرت نے منع کیا ہے. اچھا اچانک عبداللہ بن عمر آئے, حضرت عمر کا اپنا بیٹا, اس نے 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کی آپ کے بابا نے منع کیا ہے اندر نہیں جانا, وہ وہیں سے واپس مڑ گئے. اچھا جب وہ واپس مڑے نا, پیچھے حسین بھی آ رہے تھے. ہائے ہائے, حضرت حسین پاک نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا, آپ بھی پیچھے سے واپس مڑ گئے. نوکر کے دل کو کچھ ہوا, اس نے اندر جا کے پیغام دیا, امیر المومنین آپ کا بیٹا آ رہا تھا, میں نے کہا اندر نہیں جانا, وہ مڑ گئے. پیچھے حسین بھی تھے, وہ بھی مڑ گئے. آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا, بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے فرماتے ہیں سونا تسی کدھر؟ فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا. فرمایا چپ کرو, او عمر دا پتر ہے, تسی محمد دے پتر ہو. بسم اللہ. اور بھائی اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں, بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل, اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. اور نہیں ہون میں جڑا جملہ کہنے لگا مچل جاؤ گے, علی کے بچوں کو جو 1000 درم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اور اگلا جملہ اس تو بھی ڈاٹا ہے, مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو, سنو اوے جدے ویڑے وچ کائنات دا رسول دولہا بن کے جائے اسے عمر کہتے ہیں. جس کی بیٹی سارے مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں. اگر بسم اللہ نہیں بیٹا, میں کبھی آیا تو ختم نبوت پہ باقاعدہ بات کروں گا, آج نہیں. دیکھیں آپ جانتے ہیں وہ نا, آپ کھڑے ہو جائیں آپ ہندرہ ٹھہرے آجے. ملفوظات, چونکہ میری پی ایچ ڈی ملفوظات پہ ہے, ملفوظات میں ہے کہ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ ایک دن زمین پہ مولا علی نے نعرہ لگایا, آسمان کے فرشتے تسبیحاں کر دے, گھبرا کے فرماتے ہیں اللہ کہیں قیامت تو نہیں آگے؟ فرمایا نہیں, تسبیحاں کری جاؤ, زمین پہ علی نے نعرہ لایا ہے. لگائے نعرہ. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں جی, قرآن دے وارث نے بابے, جی بابے وارث نے. اچھا تسی چپ بیٹھے ہو, قرآن دے وارث بابے, زمین دے وارث بابے, جنت دے وارث بابے, نماز دے وچ بابے. ہاں جی نماز دے وچ بابے میں کہہ رہا. نہیں کوئی گل نہیں, تو دھیان نال نماز پڑھی نہیں نا, ٹھہریا جی ایتھوں پڑھ لینے. التحیات للہ والصلوات پڑھ دیو پے, والطیبات السلام علیکہ. اگے اے سجا ہاتھ میرا قرآن تے وے, السلام علیکہ ایھا النبی, کا یہ معنی نہیں کہ ہم لاہور بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدینے سلام سنتے ہیں, غلط. السلام علیکہ دا معنی ہے زہرا دا بابا میرے سامنے وے, میں سلام کرنا وا. جی نماز بابے آ گئے. اچھا نہیں ٹھہرو گے, پڑھو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ذمہ داری سے ترجمہ کروں, نماز میں سلام ہے غوث اعظم پہ, نماز میں سلام ہے داتا حضور پہ, نماز میں سلام ہے گنج شکر پہ, نماز میں سلام ہے قطب الدین پہ, نماز میں سلام ہے فرید الدین پہ. اے تسی چپ بیٹھے ہو, ایتھے بابے ہی آنے نے اپنی مرضی دے لے آؤ, ایتھے بابے ہی آنے نے. اچھا جی تواڈے ہے نے تے لے آؤ, ساڈے تے گنج شکر ہے نے, ساڈے معین الدین ہے نے, ساڈے نظام الدین ہے نے. اے دا مطلب ہے انجینئر صاحب بابیاں تے نماز تیری سلام ہے, بابیاں تے سلام تیری نماز ہے. اور جڑا بابیاں تے نوکر بیٹھے اونچی کہو سبحان اللہ. بابے وارث نے آپ کے بر صغیر میں کوئی نبی نہیں آیا, جاؤ ریسرچ کرو جا کے. اس بر صغیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو آوازیں آ رہی ہیں, یہاں پہ نبی نہیں آیا, یہاں پہ 2 بابے مدینے سے آئے. ایک کا نام معین الدین ہے, ایک کا نام غوث اعظم ہے. جڑا قادری بیٹھا ہے تاں سبحان اللہ کہے, تے جے چشتی کو بیٹھا ہے تے اونچی سبحان اللہ کہے, جڑا گنج شکر دا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ.
میرے بابا فرید بابا گنجے شکر، سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر، میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر۔ دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر۔ اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید، چلے جی بس آجے۔ دیکھیں روٹین سے خطاب لمبا ہو گیا ہے، میں اتنی لمبی گفتگو اب نہیں کیا کرتا، 6-6.5 گھنٹے میں نے پڑھانا ہوتا ہے۔ لو سنیے گا، مولا سارے وارث نے فرمایا نہیں وارث ہونے جڑے میں چنے نے۔ بس یہ آیت میں سمجھا کے آپ سے اجازت لینے لگا۔ سورہ فاطر ہے، 35 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر ترتیب کے اعتبار سے آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بابے وارث نے، مولا کون؟ سارے فرمایا نہیں جڑے میں چنے نے۔ ہاں جی اللہ چنے نے۔ او نہیں ٹھہرو یار، تسی لاہور منڈی گئے تے جا کے پھل والی ریڑھی تے کھڑے ہو گئے تے تسی اپنی مرضی نال پھل چنے، اے جڑے تسی چنے نے اے انہاں ورگے نے؟ اچھی بولو۔ اچھا جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے، یہ دا مطلب بندے خاص نے جڑے جنت دے وارث نے، قرآن دے وارث نے، بندے خاص نے۔ مولا سارے وارث فرمایا نہیں۔ اب میں تقسیم سنانے لگا ہوں جو اللہ نے کی ہے۔ اللہ فرمایا بندے 3 طرح دے نے، نام نہیں دسنا، علامت دسنی ہے، بندے آپ ہی لب لیا جے تے ہن میں بھی نشانی پڑھنی ہے، بندے تساں لب لینے نے، جڑے قرآن دے وارث نے تساں آپ ہی لب لینے نے۔ لو جی بس یہ آخری آیت ہے میرا بیٹا، بس اس کے بعد اجازت ہے۔ مولا وارث فرمایا بندے 3 طرح دے نے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماتے بندے دی پہلی قسم او بے فمنہم ظالم لنفسہ، بیٹا بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں سٹ ڈاؤن میرا بیٹا بیٹھ جائیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ کردے نے، گناہ تے گناہ۔ مینوں تسی دسو اے وارث نے؟ بڑی تکلیف ہوئی، ہولی بولے ہو، اے وارث نے؟ سارے بولو اے وارث نے؟ اے وارث نہیں۔ اللہ فرماندا بندے دی دوجی قسم ہوے ومنہم سابقون ومنہم مقتصدون، بندے دی دوجی قسم ہوے گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ ہاں جی میں تسی گناہ بھی ہو جاندا ہے تے پھر سارے بولو اے وارث نے؟ سارے بولو اے دا مطلب اے بھی وارث نہیں۔ لو جی آخری لفظ تے اجازت۔ اللہ فرماتا بندیاں دی تیجی قسم ہوے ومنہم سابقون بالخیرات، گناہ نہیں کردے، نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے وارث نے جڑے ایک دوجے تو اگے ودے نے۔ لو بھی لاہور والیوں میں ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہے تے وارث سامنے نہیں آنے۔ میں پھر مثال دینا، گھر دے سارے جی بیٹھے سن تے افطاری دا وقت قریب آ گیا ہے، اجے روٹی کھادی کوئی نہیں، باہر دا بوہا کھڑکیا، مسکین تے بھوک بڑی لگی ہے۔ وڈے شاہ جی فرماندے نے میرا کھانا اینوں دے دیو، گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں، میرا بھی دے دیو۔ جیتے رہے شہزادے آندے نے اسی پیچھے کیوں رہی ہے، ساڈا بھی دے دیو۔ ان رکیا جے دوجا دن آیا، انہیں آ کے آخیا قیدیاں یتیم آ، بڑے شاہ جی کہتے ہیں میرا کھانا دے دو، گھر والی کہتی ہے میرا بھی دے دو، شہزادے کہتے ہیں ہمارا بھی دے دو۔ تیجا دن آیا، انہیں آ کے آخیا قیدیاں، بڑے شاہ جی کہتے ہیں میرا دے دو، گھر والی آندی ہے میرا دے دو، شہزادے کہتے ہیں ہمارا بھی دے دو۔ اے مولا کن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان میں سے پہلے کھانا دینے والا علی ہے، دوسری زہرا ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا حسین ہے۔ یہ مطلب ہے علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے، مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے، جناب زہرا قرآن کی وارثہ ہیں، جناب حسن قرآن کے وارث ہیں، جناب حسین قرآن کے وارث ہیں، زین العابدین قرآن کے وارث ہیں، جناب باقر قرآن کے وارث ہیں، جناب نقی قرآن کے وارث ہیں، جناب تقی قرآن کے وارث ہیں۔ اے جڑے علی دے پتران دے نوکر بیٹھے نے ہو تے سبحان اللہ کہنا پھر اجے لاہور والے ہو۔ وارث کون نے جڑے نیکی وچ نہیں، میں اگے چلاں گا، وارث کون نے جڑے نیکی وچ سبقت لین جوندے رہو، جڑے نیکی وچ سبقت لین او وارث نے۔ سنی چپ نہیں رہے گا۔ ہن میں جڑی گل کرن لگا، انہوں نے اعلان کیتا صبح جانگے تے پیسے چاہیے نے، انہیں کیا میں اگے لگاں گا، انہیں کیا تو جنہ مرضی ٹل لا اج بھی میں ہی لگاں گا۔ نہیں میرے دوست اجے بھی چپ بیٹھے نے، انہیں کیا اج بھی میں ہی سبقت لے کے جاواں گا، انہیں کیا اج بھی میں ہی سبقت لے کے جاواں گا۔ اے میرا ہاتھ قرآن تے وے، اس دن جڑا اگے لگ گیا سی نا اونوں صدیق کہندے نے۔ اے دا مطلب ہے ابو بکر قرآن دا وارث ہے، عمر قرآن دا وارث ہے،
عثمان قرآن دا قاری سے، علی قرآن دا قاری سے، اے جڑے صحابہ دے نوکر نے اونچی سبحان اللہ کا بولنا. میں امید کراں قرآن سمجھ آ گیا. 6 مہینے گزر گئے، بارش نہیں ہو رہی، سارے بندے پریشان ہو گئے کیونکہ آبپاشی کا نظام نہیں تھا. بارش آتی تھی تو سبزہ ہوتا تھا، بسم اللہ بیٹا، بارش آتی تھی تو پھل پودے وغیرہ نکلتے تھے. 6 مہینے، کتنے؟ 6 مہینے. زبانیں ترس گئی بارش کے لیے، جانوروں کی زبانیں باہر آ گئیں پیاس کی وجہ سے، پودے خشک ہو گئے، ٹہنیاں گر رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی. علماء مورخین لکھتے ہیں، اپنی پسند کا کوئی مورخ اٹھاؤ، یہ واقعہ موجود ہے. شاہ جی 2-3 حوالے دے رہے ہیں لیکن نہیں، یہ معروف واقعہ ہے. واقعہ ہی وہ پڑھنے لگے جو معروف ہے. اسلامیات کی کتاب آپ اٹھائے، ایم میں اسلامیات کی، اس میں بھی ہے. اتنا معروف واقعہ ہے. بندے پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، اب کیا کرنا چاہیے. سارے کافر اکٹھے ہو کے نا ایک چوک میں مکے میں آ کے بیٹھ گئے. ایک سیانا بندہ کہندا جے کہ وہ تے میں مشورہ دواں، انہیں کہ جی دیو. اس نے کہا بھائی بندوں پہ جب بھی مصیبت کا وقت آیا ہے نا، کام اولاد ابراہیم ہی آئی ہے. انہیں کہ تیرا اشارہ کتنے ہو وڈی شاہ صاحب دی حویلی والتے نہیں؟ بڑے شاہ صاحب تھے، کیا ہو گیا ہم کو؟ وہ بڑے شاہ صاحب کی حویلی، اتنی، یہ ایک تو بہت غلط بات ہے. اور یہ جو علماء کیا ہے یہ سیرت نگار جو ہیں، اس نے تھوڑا سا یہ یہاں پہ نا ڈنڈی ماری ہے. اے جی بڑے ماڑے کر اللہ نے در یتیم بھیجا، بڑا ماڑا. ادھر میرے لئے ویکھو، میں تواڈے سامنے کھلوتا، ایڈے کو دربار دیاں چابیاں میرے کول نے، ماڑا میں نہیں. نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا، میں سمجھان واسطے پہ کہنا. جہدے کول ایڈے کو دربار دیاں چابیاں ہون، بندہ او ماڑا نہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اے جنہاں کول کعبے دیاں چابیاں ہون تینوں ماڑے نظر آوندے؟ بولو تو صحیح نا. اچھا ایک منٹ ٹھہریا جے، پھر ذرا ٹھہریا جے. اے جی بڑے ماڑے سن، جی بڑے ماڑے سن. شرم کرو. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جی دے پتر جنت دے وارث ہون تینوں ماڑے نظر آوندے نے. جڑے سجدہ دے نوکر بیٹھے نے، اونچی سبحان اللہ کہو. بہت بڑے گھر میں در یتیم آیا. چھوٹا گھر نہیں، بہت بڑا گھر ہے. اچھا چلو بس آپ سنیں یہ واقعہ سنیں، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. وہ نا سارے بندے اکٹھے ہو کے نا ابھی جناب عبد المطلب کی حویلی کی طرف چلے گئے. سارے کافر اکٹھے ہو کے نا، بس بیٹا گفتگو نہیں، میرا بیٹا چھوڑ دیں باتیں چھوڑ دیں، بس سنیں، میرا بیٹا خاموش ہو جائے. جا کے دروازہ کھڑکایا ہے. مولا علی دی ابا جی باہر آئے نے، ابی طالب. آخیا بھائی خیر ہے، کدھر آئے ہو؟ انہیں کہا جی وہ ہمارے رب ناراض ہو چکے ہیں، تو کعبے کا رب کل بھی آپ کے گھر پہ راضی تھا، یقیناً آج بھی راضی ہے، تے مہربانی فرماؤ سانو نا بارش چاہیے. کی چاہیے؟ ذرا سارے بولے جی کی چاہیے؟ جی تو کہنا بارش. آخیا ٹھہر جو. اندر گئے نے، جا کے ایک 7-8 سال کی عمر کے شہزادے کو اٹھایا ہے، انگلی لگا کے باہر بڑے گیٹ کے سامنے کھڑے کر کے آپ فرماتے ہیں سنو بھائی، کعبے کے رب سے جو بھی چاہیے اس بچے کا صدقہ مانگو، ہم نے نام محمد رکھا ہے. بس ایویں 2 جملے اور رہ گئے ہیں، آپ نے بڑے اچھے انداز سے سن لیا. 2 جملے اور ہیں. انہیں کہا جی سانو می چاہیے جی مرضی کر لو. آخیا چلو پھر ٹرو بیت اللہ ول چلو. ہن میرے ویکھیا جدوں کہنا چلو، میں تانوں کہاں چلو تے منظر یہ ہوئے گا تسی اگے تے اسی سارے پیچھے. اوتھے بھی یہ ہویا جدوں پھر میں چلو یہ لگے ٹرن، تو آپ فرمایا ٹھہرو. انہاں مڑ کے ویکھیا جی ہن کی ہویا؟ او آپ فرمایا جی دا صدقہ پانا جے اونوں ہی کنڈ کری جاندے ہو. انہاں کہا جی ہن کی حکم ہے؟ آخیا پیچھے آؤ نا سارے کافر پیچھے. چاچے دی انگلی پھڑی ہے، 8-9 سال عمر ہے، آپ اگے کافر پیچھے، آپ اگے مکے دیاں گلیاں، جلوس جاندا ہے پیا. اینوں ہی جلوس کہندے نے. کی ہو گیا جی؟ لو پھر دھیان کرے جی، چاچے دی انگل پھڑی ہے، رسول اللہ اگے نے، پیچھے مکے دیاں گلیاں نے، مگر سارے کافر نے، حضور اگے نے، جلوس جاندا ہے پیا. یہ مطلب کڑھان تے آن تے کافراں دا بھی جلوس کڑھا چھڑ دے. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں چھوڑیں جی، ٹھیک ہو گیا، رہنے دیں. سارے سبحان اللہ کہہ رہے نے. کوئی مثل نہ جانی دی
قسما رب چاوے جدی چڑھدی جوانی دی او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ہاتھ گورے گورے نے تغابا سرمائے ماں زاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. لو جی بس آخری جملہ میرے نے ویکھیا جی ایتھوں ہاتھ پایا ایتھوں ہاتھ پا کے تیرے تے میرے نبی نو کعبے دی دیوار دے نال کھڑا کر کے آمدے نے دعا کر. آکھیا چاچا کی چاہیے؟ آکھیا بارش چاہیے دعا کر. ہن میرے نال ویکھیا جی ننے ننے ہاتھ حضور نے اٹھائے نے اے اجے ہاتھ چہرے وال پوری طرح نہیں آئے فوراً می آیا ہے. ایک واری بندے انج کر کے ویکھیا 6 مہینے ہو گئے نہیں آیا تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. اچھا پھر می انجدا آیا ہے کہ کوئی کافر سکے کپڑے گھر نہیں پہنچیا ہر کافر اپنے گھر وڑدا تے ایک ہی گل کردا ویکھو نا جی کمال ہی کر چھڈی تو نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا. اچھا ہن اے پتہ کی آندے نے ایک دوجے نو کہندے نے مرحبا واہ واہ محمدا واہ محمدا مرحبا محمدا. نہیں تسی اجے وچوں بیٹھے ہو بھائی عربی سن نا عربی وچ گلاں کردے ہن پہ واہ محمدا مرحبا محمدا واہ محمدا مرحبا. اچھا نہیں ٹھہرو یہ ذرا اوکھا ہو گیا ہن میں پنجابی سمجھانا. اپنے کپڑے نچوڑ کے نا تے انج ویکھ ویکھ کے آندے نے واہ بھائی واہ کمال ہی کر چھڈی تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو میں پیانا ساری کمال ہی ہو گئی ہے. اچھا ہن پتہ کی ہے ہویا پتہ کی ہے اے آندے نے کمال ہو گئی ہے گھر والی پوچھدیاں نے اچانک کمال کنے کیتا ہے اے اگوں جواب پتہ کی دیندے نے او آمینہ دا لال ہائے ہائے او آمینہ دا لال آہو کمال کر چھڈی سو. آمینہ دے لال نے کمال کر چھڈی ہے. آمینہ دے لال نے نہیں انج کرن لاہور دے بندے چپ بیٹھے نے سارے کمال نبی دی نال دے صدقے نال نے جدا ایمان چپ نہیں رہے گا. آمینہ دے لال نے کیا بات ہے میں ہاتھ چک کے دعا دیاں گا جیڑا نبی دے کمال دے نعرے لائے گا اللہ مدینہ بھائی آمینہ دے لال نے جیتے رہے آمینہ دے لال نے. کیا بات ہے آمینہ دے لال نے مولا جی دے کول پیسے کوئی نہیں تیرے کمال دے نعرے پہ لاندا ہے خواب ہی زیارت ہو جائے آمینہ دے لال نے جیتے رہے آمینہ دے لال نے. پھر بولیا جی آمینہ دے لال نے. لو جی گل ختم ہو گئی ہے گل ایتھوں تک ہے کتاب میں بات یہیں تک ہے. میں کوئی گل کر لواں تسی سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہو او کمال کمال بس بات ختم ہو گئی. کتاب میں بات یہیں تک ہے. دیکھیں کچھ باتیں وجدان سے بھی ہوتی ہیں. ہن چاچے دی انگلی پھڑیے تے ٹردے نے تے نال ویندے نے پے تے آوازاں آ رہی ہیں کمال ہو گئی ہے کمال ہو گئی ہے کمال ہو گئی ہے کمال ہو گئی ہے. چاچے نو ویکھ کے آندے نے اے کی آکھیا سونیا تیرے ناں دے نعرے وجدے نے. اے پھر اونج گل پکی ہو گئی ہے. اجے نبوت دا اعلان کوئی نہیں کیتا. اعلان نبوت تو پہلے ہی ہر کرو محمد محمد محمد. بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا. ہون مینوں سمجھ آندی ہے احسان دا بدلہ احسان ہوندا ہے. ابھی طالب نے اعلان نبوت تو پہلا محمد محمد کرا چھڈی سی نبی نے اعلان کر کے علی علی کرا چھڈی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولو نا یار. جیتے رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک باری پھر سبحان اللہ کا وہ جلدی نال جڑا نوکر علی دا کا وہ سبحان اللہ جلدی نال. آپ خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ باتیں تو لمبی ہو جائیں گی نہیں پھر بات تو کافی خطاب تو غیر معمولی طور پہ پھر یہ لمبا ہو جائے گا. اچھا جی بیٹا اچھا وہ نا وہ سارا دن جا کے پہلے تو کمائی کر لیتے تھے نا تو پھر آنے والوں کو کھلا بھی دیتے تھے کیونکہ علی علی کروانا ہوتا تھا. دیکھیں یہ بھی عام واقعہ ہے. یہ بھی سارے علماء جانتے ہیں چھپا نہیں کسی سے. واقعہ کوئی ایسا نہیں پڑا جو ہماری اپنی کتابوں میں. یہ عام ہے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ نا سارا دن کمائی کرنی
رات کو بیٹھ کے جو پیسے آ جانے شرینی گود میں رکھ کے نا بچے اکٹھے کر کے کہنا ادھر آ جی یہ لو کھاؤ کہو علی حق ہے، ادھر آ تو بھی کھا کہ علی حق ہے، ادھر آ یہ لے تو بھی کھا کہ علی حق ہے، تسی کیوں چپ بیٹھو کہو علی حق ہے، پھر کہو علی حق ہے، اچھا میں کہنا علی تسی کہو حق ہے، علی کیا بات ہے علی، پھر بولیا جی علی میں مرید ہاں علی دا، اوے میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا نہیں چلے چھوڑیں میں آگے چلتا ہوں. باویں تو من یا نہ من مولا علی نو مولا، مولا جی دے محمد اوے مولا او دا علی ہے، میرے پیر دا سوالی دنیا. چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. آکھیا اڑاؤ نا جی اے کھاؤ نا تے کہو علی حق کے، اے تسی بھی کھاؤ نا تے کہو علی حق کے، اوے میلے تانوں بھی لب جانی ہے کہو علی حق کے، لب جائے گا لنگر کہو علی حق کے، ایک باری اونچی کہو ہاں علی حق کے، اجے بھی آواز کاٹے کہو علی حق کے. لو جی علی علی جیتے رہیں سلامت رہیں. بس بھائی آخری ایک دو جملہ ہے. علی علی گلی گلی علی علی. فکر پہ گئی وقت کی حکومت کو، نہیں ایسا ہونا چاہیے، ذرا تھوڑا کنٹرول کیا جائے. جب کہا نا تھوڑا کنٹرول کیا جائے، آرڈیننس جاری کیا اس طرح کریں بابے کو دیہڑی نہ لگائیں. جب بابا دیہڑی نہیں کرے گا تو پیسے نہیں آئیں گے، تو پیسے نہیں آئیں گے شرینی نہیں آئے گی، تو جب شرینی ہوگی تو نعرے نہیں لگیں گے. کرونا ڈال دو ان پہ، بولو بھی تو صحیح نا. اچھا چلے آ جائیں جی. اچھا وہ نا بابا جی جہاں پہ جائیں سارے کہیں نہیں جی آج نہیں، پھر کہیں دوسری جگہ انہوں نے کہا جی آج نہیں. پریشان ہو گئے. جب پریشان ہوئے نا تو فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہیں، حکومت ان کی ہے وہ تو ہماری ہے نا. آپ بلا کے دینے والی بات کریں، آپ جسے دے دیں گے ہم بھی دے دیں گے. لو ہم امتحان کرے جائے. مجھے نہیں پتا کتابوں والوں نے لکھا ہے. وہ ریت کے ٹبے پہ جا کے بیٹھ گیا، صبح صبح اذان پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی بابے نمازی سن نہیں تو غور ہی نہیں کیتا. میں ایک آیت پڑھن لگا جی سبحان اللہ کب ہوتے ہیں. اچھا ٹھہرے اجے ہن آیت میرے سامنے آ گئی ہے. ٹھہرے اجے سورہ نور ہے 24 نمبر سورت ہے. اللہ فرماتا ہے رجالن، رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد. مولا کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تو مرد پہ کہنا ہے. اللہ فرمایا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیا کا کوئی کام جسے نماز سے منع نہ کرے میری نظر میں مرد ہے. یہ مطلب ہے نمازی تے ہو گئے مرد. میں اگلا جملہ نہیں بولنا چاہتا، نمازی ہو گئے مرد. او بھائی صبح صبح آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ. 70 سال دے بابے، 40 سال دے، 50 سال دے، 60 سال دے، 90 سال دے، سفید داڑیاں والے صبح صبح سردی وچ مسجد دے اندر وضو کردے نے پے. اور فرمایا تینوں بابے نظر پہ آندے نے مرد آ گئے نے. یہ دا مطلب ہے جڑے آ گئے نے وہ مرد نے. تے علی مرداں دا پیر ہے، حسین مرداں دا پیر ہے. ہن جڑا علی دا مرید بیٹھا او تے سبحان اللہ کہو یارا. یہ دا مطلب ہے سارے علی دے مرید ہی بیٹھے نے. دیکھیں میری بات سنو میرے بچوں، میری بات سنو. وہ مولا علی کا بیٹا ہے زین العابدین، مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، شور مچ گیا، شہزادہ باقر کنویں میں گر گئے. مصلی نہیں چھوڑا، نفل نہیں چھوڑے، سارے نفل پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ حضور آپ کا بیٹا کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا. فرمایا پیچھے ہو جو. خود کول جا کے زین العابدین فرماتے ہیں اوے خود دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتر ہی. جی تو فرمایا نا حیا کر علی دا پتر. ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اوتے آ گئے. شہزادہ باقر کھیل دے نے پئے اپنے کھیل دے پتر نو چک کے جدوں سید گھر ول ٹرے نے نا اے بندے پلو پھڑ کے آندے نے شاہ جی یہ کی ہویا ہے؟ اسی بھی بڑیاں آوازاں ماریاں نے حضور، اسی بھی بڑا زور لایا ہے. یہ کی ہویا ہے؟ یہ کی قصہ ہے؟ یہ کی کہانی ہے؟ آپ فرماندے نے چپ کرو یار، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، اکو ہی گل ہے میں او دے والا منہ نہیں موڑیا، اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. ہم نمازی نہیں رہے میرے بچوں، ہم مصلی سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے کمزور ہو چکے ہیں. خدا کی قسم ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکے.
ہم مصلی سے دور ہیں، یاد الہی سے دور ہیں، اذکار سے دور ہیں، اپنے ورثے سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نبی کی سیرت سے دور ہیں. ہماری جوان نسل نمازی نہیں ہے. بڑے دکھے دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. میرے بچوں وعدہ کرو اگر علی سے محبت ہے مصلی پہ آؤ. 1 2 3 4 5 اوچی کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ. دس از دا بینیفٹ آف دس محفل. یہ ہے محفل کا نچوڑ، یہ فائدہ ہوا ہے. سارے نمازی ہو گئے ہیں. پکی گل ہے. آخیا نماز پڑھو، سارے مریداں نماز پڑھی. ریت دے کول جا کے بہ گئے انج کر کے پیر پان، کوٹھا بنائی جان تے پھر پیر پان تے کوٹھا بنائی. 2 4 کوٹھے بن گئے. ایک مرید نو فرماندے نے اوتھے جا کے کھڑا ہوتے اعلان کر جنوں چاہیے آ جاؤ. اچھا بھائی ہن علماء نے پڑھے، بندہ کوئی نہیں پہنچیا، ایک بی بی پہنچی ہے. اس جا کے قدمت ہاتھ لا کے آخیا حضور حضور مرشد. فرماندے نے زبیدہ کدھر؟ حضور کی ہے. فرمایا کوٹھے نے. حضور کا دے؟ فرمایا جنت دے. تے حضور پھر ایک میری جھولی چ بھی پا دیو، میں بڑا مختصر پیا کرنا، تل لا کے مختصر پیا کرنا. حضور ایک میری جھولی چ پا دیو. فرمایا نیڑے ہو اینج کر کے دکھ پھڑ کے فرماندے نے لے پھر لے جا. تے اپنے گلے دا ہار لا کے اندی حضور اے نذرانہ قبول کر. فرمایا پرا اوتھے رکھ دے، اوتھے پرا رکھ دے. اے لے کے گھر ٹوری گئی. تے ادھر جڑا ہار سی نا، آپ ایک مرید نو فرمایا اُراں جی جا اے ویچ کے آ تے پیسے نہیں لیونے، سارے ہار دے جننے پیسے ہونا تے شرینی لے کے آ جائے. ہن گود والی گل کوئی نہیں تھی، ہن ٹھیر شرینی دا لگ گیا. آپ فرماندے نے اعلان کر. بچے کٹھے ہو گیا. پھر میرا پتر ادھر آؤ نا، اے کھاؤ اج دی تے اے بیٹا کل دی کھاؤ تے اے مہینہ ایڈوانس پھڑو تے کہو علی حق ہے. انج نہ کرو، جنوں مہینہ ایڈوانس چاہیے کہو علی حق ہے. علی بسم اللہ، علی اجے بھی آواز کٹے، علی مولا جڑا علی علی کرے اونوں خواب ہی زیارت ہون. علی جیتے رہے، سلامت رہے، آباد رہے، سدا خوش رہے، سدا آباد رہے. ہن علی 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 علی. وہ گھر پہنچ گئی. جوان ویکھیا یہ کی ہے؟ جنت ہے. کدھروں کدھروں؟ پیرا نے. ہائے ہائے تساں غور ہی نہیں کیتا. کنہ نے؟ میرے پیرا نے. آخیا زبیدہ نہ کریا کر، عملہ نہ لبدی ہے. آخیا ہو تینوں انجی لبے گی. مینوں لجپالا عطا فرمائیے. چلو گلاں کردے کردے رات پہ گئی. بس بھئی آخری جملہ ہے. شام پہ گئی تے بس ہو گئے گلاں کردے کردے. ستے پہ ویندا ہے تے بڑا پیارا جے کوٹھا ہے تے خوبصورت نور دیاں شواواں نے. قریب ہویا، دربان نے سامنے آ کے کہا رک جائیں. کہا پیچھے ہو، میرا نام لکھا ہوا ہے، دھیان سے پڑھیں، آپ کی زوجہ کا ہے. آخیا زوجہ میری ہے، کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، سانجا سودا ادھر ہے، ادھر اپنا اپنا. بس آخری جملہ سنو، آپ سے اجازت لے رہا ہوں. کہا نا پیچھے ہٹ جا. بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے پھر بادشاہ بادشاہ ہی ہوندے نے. آخیا پیچھے ہو. جب کہنا پیچھے ہو، دربان نے راہ کے چنڈ ماری. جدو دربان نے راہ کے چنڈ ماری، جہاں پہ آرام کر رہے تھے نا، زمین پہ آ کے گر گئے. زبیدہ اٹھ کے بیٹھ گئی. بادشاہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نہیں، وہ سائیڈ لینے لگا تھا تو گر گیا ہوں. کہا بادشاہ ایسے نہ کریں، جب اس نے چنڈ ماری تھی نا میں بھی دیکھ رہی تھی. کہا یہ کیا ہوا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے صاحبوں، ایک ہوتے ہیں مکتوبات، ایک ہوتے ہیں ملفوظات. نقشبندیوں کے ہاں ہیں مکتوبات، ہم ہیں چشتی، ہمارے ہاں ہیں ملفوظات. ملفوظات کہاں سے آتے ہیں؟ ہم اپنے شیخ سے سن چکے، وہ 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 اپنے شیخ سے سن چکے. چلتے چلتے بابا فرید آ جاتے ہیں. یہ ملفوظاتی روایت ہوتی ہے، ہمارے ہاں ملفوظات ہیں، ہمارے ہاں ملفوظات میں یہ موجود ہے. چلو جی بس میں آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیں میرا سفر آج لمبا ہے ورنہ رکتے آپ کے پاس. آخری جملہ سنو. کہا بادشاہ نے کہا زبیدہ تمہیں تو واقعی مل گئی ہے. کہا مرشدہ دیتی ہے تو کوئی میرا حل ہو سکتا ہے؟ فرمایا آرام کریں، صبح دن چڑھنے دیں، اذان پڑھیں گے، نماز ہوگی، مارکیٹ کھلے گی،
डीलर आएंगे भाई, बोलो तो सही ना, तो फिर सुबह जाके बात कर लेंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, और ਜਦੋਂ लग जाए फिर नींदर नहीं होती। चलो आंखों आंखों में रात गुजरी, बस ये आखिरी जुमला, सुबह दिन निकला, अजान हुई, जमात हुई, पहला गाहक बादशाह, यूं नजर उठाई बादशाह, दोनों मियां बीवी आ गए, हजूर मुझे भी अता फरमाए। कहा नहीं, रात दा रेट चढ़ गया है। आख्या इंज ना करो, राती मेरी जौजा एक हार दे के गई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ मैं चोखे हार पेश करना। फरमाया मैं आना पैना रात दा रेट इस तो भी चोखा हो गया है। आख्या बस भाई आखिरी जुमला, आख्या मैं प्याना ये राती एक हार दे के गई है ते हुन मैं 10 हार पेश करना। आप फरमांदे ने बादशाह सलामत खामोश हो जाए, आपकी बीवी अनडिठा सौदा करके गई थी, तू रात दा वेख के आ गया। भाई जिसे समझ आ रही है वो तो बोलो ना भाई। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान रहमत है, कुरान हिदायत है, कुरान बिशारत है, कुरान तिबियान है, कुरान है, कुरान करीम है, कुरान फुरकान है, कुरान मजीद है, कुरान पाक है, कुरान नूर है, बाबे वारस है। बस ये मैंने सारा खलासा तलखीस की सूरत में मैंने अर्ज कर दिया। अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों का हया अता फरमाए। जवान बच्चे, नई नस्ल, दिल में ज़ोदुल अंबिया की मोहब्बत रखो, दिल में ख्वाजा मुइन का प्यार रखो, दिल में गौसे आजम को रखो, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह मेरे बच्चों की खैर फरमाए, मेरे दोस्तों की खैर फरमाए, आप सब पे अल्लाह अपनी रहमत करे। वमा अलैया सुभान अल्लाह। सामिने गिरामी कदर, मुमताज़ आलम-ए-दीन शख्सियत हज़रत अल्लाह मखसूस और दिल नशी अंदाज में नजराने अकीदत बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। अब आप तशरीफ रखिए, किबला शाह साहब को आसानी के साथ जाने का रास्ता मुहैया कर दें। अब आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें, अब आप अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें, अब आप बैठ जाएं। जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। जो हुजूर मौला कायनात से मोहब्बत करता है, पंचतन पाक से मोहब्बत करता है, वो बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक,